الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مومنوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی فرضیت کا مطلب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان تمام عبادات میں حکمتیں اور مقاصد مضمر ہیں۔ نہ صرف آخرت کے فوائد بلکہ دنیا کے بھی بے شمار فوائد ان عبادات کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، والدین سے بھی بڑھ کر، والد اور والدہ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر رکھے ہوئے جو فرائض ہیں ہم ان کو پابندیاں سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہمارے لیے ڈاکٹر کی طرف سے دی گئی دوائی کی طرح ہیں۔ ڈاکٹر جس طرح ہمیں ہماری صحت یابی کے لیے دوائی دیتا ہے اور پرہیز کے لیے ہمیں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، تو بظاہر اچھی اور مرغوب چیزیں ہم صحت یابی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوا کڑوی ہونے کے باوجود ہم پیتے ہیں، لیکن ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات بھی اسی طرح ہیں۔ اللہ رب العالمین کے احکامات اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی ہم جن سے پرہیز کرتے ہیں، اسی لیے منع کیا ہے کہ ان میں ہمارا نقصان ہے۔ ان سے پرہیز ضروری ہے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ یہ دوائی کی مثال بھی ایک جزوی مثال ہے، اس لیے کہ ہم کمزور ایمان کی وجہ سے اللہ کی عبادات کو کڑوی دوائی سمجھ کے بھی ہم پیتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، لیکن جب ایمان کا درجہ بڑھ جائے تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رکھی گئی ان عبادات کو بندہ تسکین سمجھ کے عمل کرتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ان روزوں میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقاصد رکھ دیے ہیں۔ ان مقاصد میں سے بالخصوص افطاری کا جو وقت ہے، افطاری کا اس روزے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کی راتیں اور دن ایک ایک لمحہ حکمتوں سے لبریز ہے، لیکن ہم اس درس میں بڑے اختصار کے ساتھ افطاری کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، پورا دن گزارنے کے بعد مغرب کی اذان آتی ہے اور ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، کیا نصیحتیں ملتی ہیں، یا اللہ رب العالمین نے کیا کیا حکمتیں افطاری کے اس وقت میں رکھ دی ہیں، ہم ان پر کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ حکمت نمبر 1، پہلا فائدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افطاری کرنے سے نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، جب ٹھنڈا پانی اور مشروبات اور دیگر مرغوب چیزیں یا ریفریشمنٹ کا جتنا سامان ہم اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ وہی نعمتیں ہوتی ہیں جو ہم معمول کی زندگی میں اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جب سارا دن ان چیزوں پر پابندی ہوتی ہے تو مغرب کی اذان جب آتی ہے اور یہ پابندی اٹھ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو پھر جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر ان چیزوں کا احساس، ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ باقی چیزوں کو چھوڑیں، صرف ٹھنڈے پانی پر ہی آپ غور کریں، کتنی تڑپ ہوتی ہے بالخصوص ان گرمی کے روزوں میں ٹھنڈے پانی کی۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد جب تک مغرب ہو جائے، انسان کس قدر بے چین ہوتا ہے کہ بس اذان ہو اور ٹھنڈے پانی کے میں گھونٹ لینا شروع کر دوں اور اپنی رگوں کو تر کروں، اپنے حلق کو میں تر کروں، یہ تسکین حاصل کروں۔ ویسے عام زندگی میں ہم یہ پانی پیتے رہتے ہیں، ہمیں اس پانی کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کو بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، سورہ واقعہ کی معروف جو آیت ہے، بھلا یہ پانی جو تم پیتے ہو
بھلا بتاؤ آسمان سے اتارنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو ہم کڑوا بنا دیں، تو تم کیوں نہیں شکر گزار بن جاتے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہمیں میسر کیا ہے، اس نعمت کی آپ قدر کریں۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کی جو ہمارے دسترخوان پر پھل فروٹ اور باقی مشروبات جو موجود ہوتی ہیں، باقی چٹپٹی چیزیں بالخصوص رمضان کی افطاری کے دسترخوان پہ ہم رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ اور جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، نعمتوں کی قدر کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین شکر گزار بندوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین پھر رزق میں اضافہ کر کے دیتا ہے اور رزق میں برکتیں آ جاتی ہے جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی فائدہ نمبر دوسرا وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، جس صحت کی بنا پر یہ ٹھنڈا پانی ہم اپنے حلق کے ذریعے اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اور باقی چیزیں ہم کھاتے ہیں اور ہمارا معدہ ہضم کر سکتا ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں، جس اللہ نے ہمیں یہ صحت دی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو صحت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ شوگر کے مریض دیکھیں، انہیں ڈاکٹر نے ایک محدود مقدار میں پھل کھانے کی اجازت دی ہے، محدود مقدار میں تھوڑا سا پھل وہ چکھ سکتے ہیں، زیادہ تعداد میں نہیں کھا سکتے ہیں۔ صحت مند آدمی جی بھر کے پھل کھاتے ہیں دسترخوان پر، افطاری کے دسترخوان پر۔ جو بیمار ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کر سکتے، شوگر کے مریض ہوں، ذیابیطس کے۔ یا اگر ہمارے حلق کے ذریعے سے یہ ٹھنڈا پانی اگر آ رہا ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے ایسے مریض ہیں جو حلق کے ذریعے نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، انہیں بوتل اور نالیوں کے ذریعے، ڈرپ کے ذریعے، نسوں کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، مریض موجود۔ تو اس دسترخوان پر بیٹھ کر جب ہم یہ نعمتیں کھاتے ہیں اور کھانے کے ہم لائق ہوتے ہیں، ہماری صحت ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں یہ صحت دی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ تو صحت کی اس نعمت کی قدر کریں کہ جس صحت کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اور ہمارا معدہ ان چیزوں کو ہضم کر سکتا ہے۔ اتنے ہی ایسے السر کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں جو اس طرح کی چٹپٹی چیزیں، مرغن چیزیں نہیں کھا سکتے۔ تو یہ دوسرا فائدہ تھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو صحت دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور جو فراغت ہے، بالخصوص لاک ڈاؤن کے دنوں میں اللہ نے جو فراغت دی ہے، خوب فراغت دی ہے، ہمارے سارے بہانے ختم ہو گئے ہیں۔ لوگوں سے میل ملاقات کے مقابلے میں اور ہمارے باقی معاملات، حتیٰ کہ عبادات کے بارے میں بھی ہم کہہ جاتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے سارے بہانے ختم کر کے ہمیں ٹائم ہی ٹائم دے دیا ہے۔ اب ہم تیسرا فائدہ بیان کرنے لگے ہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت جو تیسرا فائدہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو اللہ نے حکمت رکھی ہے، وہ ہے دلوں کا اطمینان۔ جب بندہ مطمئن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ اطمینان بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم سارا دن کھانے پینے کی چیزیں سے دور رہے۔ اب اللہ رب العالمین نے مغرب کے اذان کے ساتھ ہی ہمیں ان چیزوں کو کھانے اور پینے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم رکے رہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر ہی ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ایک بندے کو اطمینان اور خوشی ملتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو میں نے مانا، اور ایک امید بن جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ جس نے روزہ نہیں رکھا بغیر شرعی عذر کے، صحت مند ہے، جوان ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، اس کے دل میں یہ سرور اور اطمینان کی کیفیت قطعاً نہیں آ سکتی۔ وہ چوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، چھپ چھپ کر، لیکن روزے دار سخت گرمی کے دن ہوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمان برداری میں روزے رکھتے ہیں، اور پھر انہیں افطاری کے وقت یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے
فائدہ نمبر 4 جو فائدہ نمبر 3 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ پھر جب اطمینان ہوتا ہے اس دسترخوان پہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، یہ وہی چیزیں جو ہم عام زندگی میں کھاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں میں وہ لطف اور لذت نہیں آتی جو لطف اور لذت ہمیں دسترخوان پر آتی ہے، افطاری کے دسترخوان پر۔ اللہ رب العالمین ان مشروبات میں، پانی میں، پھل فروٹ میں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ یہ لذت ہمیں عام زندگی میں ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ان 4 چیزوں کے بعد فائدہ نمبر 5 جو ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ جب ہی ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو سارے دن کی تکلیف، پیاس اور حدت اور تکلیف، گلے کا خشک ہونا، جو ہی ہم پانی کا گھونٹ گھونٹ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیف ہم بھول جاتے ہیں۔ روزہ افطار کرتے ساتھ ہی سارا دن 13-14 گھنٹے یا 15 گھنٹے ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہ ساری تکلیف ہم بھول جاتے ہیں، یک لخت بھول جاتے ہیں، گویا کہ ہم نے پیاس دیکھی ہی نہیں ہے۔ در حقیقت اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا کی زندگی اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ہم گزارے تو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی تکلیف محسوس ہو، کچھ ہماری من کی خواہشیں پوری نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہم سادہ زندگی گزارنے پر تیار ہوں اور اپنی خواہشوں کو ہم کچل دیں۔ جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو پھر یہ ساری دنیا کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بابرکت میں اسی چیز کا اشارہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 طرح کی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کب اسے ملتی ہے؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے جب ملتی ہے جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ روزہ افطار کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، سارے دن کی تھکان ختم ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سے جب ملاقات ہوگی، اللہ اپنے ہاتھوں سے جب انعام دے گا، اجر و ثواب دے گا، اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک معروف حدیث ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس مومن بندے کو سامنے لائے گا جس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بنا پر آزمائشوں میں، صبر میں، دنیا کی بڑی بڑی آسائشیں اور لگژری زندگی اس نے نہیں گزاری ہوگی۔ اللہ نے جو تھوڑا حلال کا دیا تھا اسی حلال پہ وہ اکتفا کرتا رہا، ظاہر اس میں باقی لوگوں کی طرح اس کے پاس وہ آسائشیں، وہ سہولتیں، لگژری زندگی نہیں تھی جو باقی لوگوں کے پاس تھی، لیکن یہ اللہ کے حکم پہ راضی رہا، تھوڑا لیکن حلال پہ اکتفا کرتا رہا، گویا کہ اس نے تکلیف میں زندگی گزاری، بیماری، آزمائشیں، معیشت کے مسائل سب اس نے برداشت کیے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین جبریل امین کو حکم دے گا، اسے جنت کی سیر کرائی جائے گی۔ جنت کی سیر کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا هل رأیت من شر، کیا تو نے کوئی تکلیف دیکھی دنیا میں؟ اب جب جنت کی یہ سیر کر کے آیا ہے، وہ جنت جس کی 500 سالوں تک خوشبو جاتی ہے، اس جنت کا ایک نظارہ جب یہ کر کے آئے گا، ایک جھلک سے ہی دیکھے، یہ کیا کہے گا؟ وَعِزَّتِكَ یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم ہے، ما رأیت من شر قط، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، جنت کا خالی ایک منظر لے کر آئے گا، ابھی داخل نہیں ہوا، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوا، خالی نظارے کر کے آیا ہے، جنت کی خوشبو سونگھ کر آیا ہے، اس سے ساری تکلیفیں بھول گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس جنت پہ پاؤں رکھنے کے بعد وہاں کے باغات، وہاں کے محلات، کشادہ راستے، وہاں کی ٹھنڈکیں، وہاں کے درختوں کی لمبی چھاؤں اور وہاں کے آبشار، وہاں بہنے والے چشمے اور وہاں کی جو نعمتیں جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، کیا منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے۔ تو روزوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جس طرح ہم روزہ افطار کرتے ہیں ساری تکلیف بھول جاتی ہے، دنیا میں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، انشاءاللہ اگر تکلیفیں آزمائشیں ہیں، یہ سب آزمائشیں یخلق بھول جائیں گی۔
इसी तरह वो बंदा भी लाया जाएगा उस हदीस मुस्लिम अहमद की हदीस का दूसरा हिस्सा जिसने सारी जिंदगी अयाशियाँ की, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की उसने कोई परवाह नहीं की, हलाल और हराम की उसने कोई परवाह नहीं की। हर वो चीज़ उसके लिए जायज़ थी जिसके लिए इसके दिल ने ख्वाहिश की। इसने ये नहीं देखा कि अल्लाह और उसके रसूल ने इस चीज़ को हलाल किया है या हराम। इसका दीन, इसका मजहब, इसका दीन और दरहम सब कुछ इसका पेट था। जो इसके पेट ने तलब किया वो इसने हासिल किया बगैर इस फर्क के कि ये हलाल है या हराम। अयाशियाँ ही अयाशियाँ। ऐसे आदमी को लाया जाएगा, जहन्नुम में से एक गोता दिलाया जाएगा, ये आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पूछेगा वही सवाल, दुनिया में कितनी अयाशियाँ की। ये कहेगा व इज्जती का या रब्बी, ये भी कसम उठाकर कहेगा ए रब तेरी इज्जत की कसम है, मा रअयतु मिन खैरिन क़त्तु, मैंने दुनिया में खैर तो देखी नहीं, हमेशा इसी तकलीफ में मैंने जिंदगी गुजारी। जहन्नुम का एक झटका आएगा, सारी तकलीफें यकलक भूल जाएगा। तो इस आरदी चलने वाली जिंदगी में हम अपने रब को राज़ी करें और हराम चीज़ों से बचें, इस आरदी तस्कीन के पीछे ना भागें, सब्र करें। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमेशा वाली जो मेहमानियाँ हैं हम उनकी तैयारी करें और उसी में हम सब के लिए भलाई है। इसी तरह इन फ़वाइद के साथ अब एक और फ़ायदा भी ज़िक्र कर दे जो इफ्तारी के मौके पर हमें मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इस इफ्तारी के मौके पर ही इतनी हिकमतें रख दी हैं, बाकी पूरा रमज़ान की रातों में हिकमतें अलहदा है, रमज़ान के दिनों में बरकतें और हिकमतें ये अलहदा है। जब हम रोज़ा इफ्तार करने लगते हैं, ये ठंडे मशरूबात और पानी जब हम पीने लगते हैं, हमें जो तस्कीन मिलती है, उस वक़्त कम से कम एक मुसलमान और एक मोमिन को जन्नत के मशरूबात भी सामने रखने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में तो ये चीज़ें खिला रहा है, पिला रहा है, हम ऐसे आमाल करें जिस तरह रमज़ान में अल्लाह के अहकामात को हम अमल करते हुए इताअत में रोज़ा रख कर फिर हम इफ्तारी के वक़्त इन चीज़ों से तस्कीन हासिल कर रहे हैं, ठंडे मशरूबात से, ठंडे पानी से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में भी इससे जो आला चीज़ें हैं वो नसीब फरमाए। जन्नत की मशरूबात का क्या ही जिक्र किया जाए, हम सब पर लाजिम है जब हम इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठे तो जन्नत के जिन मशरूबात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है हम उनको भी अपने सामने रखें। देखें, बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 नहरों का जिक्र किया है जो हर जन्नती के बागात से बहती रहेगी और हर जन्नती के महल्लात के सामने वो बहती रहेगी। याद रहे, जन्नत की ये जो नहरें हैं, शराब की नहर है, दूध की नहर, पानी की नहर और शहद की नहर, ये 4 नहरें जो हर जन्नती के महल्लात के साथ ही और बागात के दरख्तों के नीचे बहती रहेंगी। ये नहरें दुनियावी नहरों की तरह नहीं हैं कि जिनमें गड्ढे खोदकर फिर पानी को चलाया जाता है। ये जन्नत की ज़मीन की सतह पर चलने वाली नहरें हैं और अहादीस में इस चीज़ का जिक्र मिलता है, इन नहरों के दोनों किनारों पर मोती जुड़े हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से नहरें चलती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब का मोहताज नहीं। कतन ये नहीं है कि वहाँ शहद के बड़े बड़े फार्म होंगे, बड़े बड़े छत्ते होंगे, वहाँ से शहद बह रहा होगा, निकल रहा होगा, या दूध के लिए भैंसों का बहुत बड़ा होगा बाड़ा, उससे क्या है फरिश्ते दूध निकाल कर अहले जन्नत के लिए भेजते रहेंगे। ऐसा कोई मामला नहीं। ये दूध, ये शहद, ये साफ शफाफ पानी न ख़त्म होने वाला, ये पाकीज़ा जो शराब है, ये सब अल्लाह के हुक्म से इनकी नहरें बहती रहेंगी। फिर जन्नत की शराब का क्या जिक्र किया जाए। अल्लाह ने फरमाया बैदा लज़्ज़तुल लिश्शारिबीन, वो रंग में सफ़ेद है और पीने वालों के लिए बड़ी ही लजीज। अल्लाह ने फरमाया है इसमें न सर चकराएगा, न सर दर्द है और ना ही इसमें पेट का दर्द है। दुनिया की शराब अल्लाह ताला ने हराम रखी है। इफ्तारी के मौके पर हम इस चीज़ का भी ख्याल रखें, सामने रखें कि जिस तरह हम दुनिया में अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से भी दूर रहे और फिर अब अल्लाह ने इजाज़त दी हम वो चीज़ें हलाल चीज़ें खा रहे हैं, तो दुनिया में अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों से हमें दूर रखा है सारी ज़िंदगी उन चीज़ों से दूर रहना है, जैसा कि शराब है।
اس شراب سے ہم دور رہیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی شراب پلائے گا۔ دنیا کی شراب اس کا ذائقہ بھی نہیں، بدبو ہے، پیٹ کا درد، دماغ چکر آ جائے، بلکہ دماغ کام ہی نہ کرے، حتیٰ کہ محرم رشتوں میں بھی محرم رشتوں میں انسان فرق کرنا بھول جائے، ماں بیٹی بیوی اور بہن میں فرق اگر نہ کر سکے تو ایسی شراب کا کیا فائدہ جس سے انسان کی فطرت ہی مسخ ہونے لگے، جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہمارے اوپر حرام کی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم صبر کریں ان حرام چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں اس سے اعلیٰ چیزیں تیار کر کے رکھی ہے، جیسا کہ جنت کی شراب ہے۔ تو دسترخوان پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو جنت کی یہ نہریں ہیں، ندیاں ہیں، ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ یاد رہے ان 4 نہروں کے علاوہ کئی طرح کے اور بھی مشروبات ہیں، مختلف ذائقوں کے ساتھ، اور مختلف ان میں اثرات ہیں پھلوں کے اور مختلف چیزوں کے، جو من پسند ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں سورۃ الدہر میں اللہ رب العالمین نے 2 شربتوں کا یا مشروبات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس میں ایک میں کافور کا اثر ہے سورہ الدہر، اور سورہ الدہر میں ایک اور چیز جو نہر ہے، جو مشروب ہے، وہ سلسبیل نامی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ زنجبیل یعنی سونٹ یا خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی۔ اب ادرک کا اپنا اثر ہے، اس کا ذائقہ گرم ہوتا ہے، اثر گرم ہوتا ہے، کافور کا اثر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اہل جنت کبھی چاہیں گے ایسا مشروب ہم پئیں جس میں ٹھنڈک کا اثر ہو تو وہ پئیں گے کافور میں۔ کبھی ان کا دل چاہے گا ہم ایسا مشروب پئیں جس میں گرم اثر ہو، پھر وہ زنجبیل کا مشروب پئیں گے۔ جب چاہیں گے، جو چیز چاہیں گے، جتنے مقدار میں چاہیں گے، پیتے رہیں گے، کبھی رکاوٹ ان کے لیے نہیں، نہ ہی یہ چیزیں کبھی ختم ہوں گی۔ اب دیکھیں اسی طرح سورہ المطففین میں بھی اللہ رب العالمین نے 2 اور مشروبات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے رحیق المختوم، بہتا ہوا چشمہ، رحیق بہتا ہوا چشمہ، مختوم ختامہ مسک، جو سر بمہر ہے۔ کس چیز کی مہر لگی ہوئی ہے؟ مسک کی، کستوری کی، یعنی جو آخر تک پیتے ہوئے کستوری کی خوشبو وہ محسوس کریں گے۔ دنیا میں ہم یہ جو شربتیں پیتے ہیں، مختلف رنگ ان میں ملائے جاتے ہیں، سکرین وغیرہ ملائی جاتی ہے، تو جیسے ان کا کلر لال ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے، جب ہم ٹھنڈا کر کے انہیں پیتے ہیں، ایک تو مٹھاس آتی ہے، دوسرا ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں ایک چشمہ رکھا ہے، وہاں ایک شربت رکھا ہے جس کے پیتے رہیں گے اہل جنت، اور ساتھ ہی انہیں کستوری کی خوشبو آتی رہے گی۔ یہ جنت کے سارے مشروبات ہیں۔ اور پھر الرحیق المختوم کے ساتھ آگے سورہ المطففین میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مشروب کا شربت کا ذکر فرمایا ہے، تسنیم ومزاجہ من تسنیم۔ فرمایا اس رحیق المختوم میں تسنیم ایک خاص مشروب ہے جنت کا، جس کی ملاوٹ رحیق المختوم میں ہوگی، پئیں گے اور اس کا بھی ذائقہ حاصل کریں گے۔ یہ تسنیم، جو تسنیم لفظ کے معنی ہے انتہائی اونچی چیز، اعلیٰ مقدار والی چیز اور اعلیٰ کوالٹی والی چیز، اہل تفسیر نے کہا ہے، اور قرآن کی اس آیت میں بھی یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مقربین، اللہ کے جو خاص بندے مقربین ہیں، اونچے درجے کے جنتی ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی مشروب ہوگا تسنیم۔ وہ تو مکمل طور پہ تسنیم پیتے رہیں گے، البتہ جو درمیانے درجے کے اہل جنت ہوں گے، جنتی ہوں گے، ان کی باقی مشروبات میں بھی تسنیم کی تھوڑی ملاوٹ ہوگی، تاکہ وہ بھی تسنیم کا ذائقہ حاصل کرتے رہیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو یہ تو خالی تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جنت کے جو مشروبات ہیں ان کا تعارف۔ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کہ کئی طرح کے مشروبات استعمال کرتے ہیں، تو جنت کے مشروبات کو بھی سامنے رکھیں، تو ہمارا جذبہ یہ ہو کہ جس طرح رمضان مبارک میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، حلال و حرام کا فرق رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے بچاتے ہیں، اور ہاتھوں سے غلط چیزوں کو نہیں چھوتے روزے میں، اس طرح پوری زندگی کاش ہم گزار دیں، تو اللہ رب العالمین کے ہم مہمان بن کے جب اس جنت میں جائیں گے، وہاں ہر طرح کے تحفظات موجود ہیں، ہر طرح کی تسکین اس جنت میں موجود ہے۔ اس فائدے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، جو یہ فائدہ ہم ذکر کرنے لگے ہیں، افطاری
کے موقع پر جو فائدہ ہمیں محسوس ہوتا ہمارے سامنے ہونا چاہیے جنت کے مشروبات کا، وہاں ایک اور اہم چیز بھی ہے، وہاں ایک اور اہم چیز بھی ہے کہ ہم اس چیز کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم جب دسترخوان پر بیٹھیں تو اہل جہنم کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اہل جہنم کو مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں جب مبتلا کیا جائے گا، ان پر مختلف عذاب ہوں گے۔ قرآن مجید نے اہل جہنم کی مشروبات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی روح سے بھی قیامت کے دن محفوظ۔ تو اہل جہنم کے جو مختلف قسم کے کھانے ہیں، بدبودار کھانے، کانٹے دار کھانے، اور جو ان کے گرم مشروبات ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ جب ہم روزہ افطار کرنے لگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اہل جہنم میں ہمیں شامل مت کرنا، جہنم کی روح سے بھی، گرمی سے بھی قیامت کے دن ہمیں بچانا۔ سورہ الکہف میں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جب وہ مدد کے لیے پیاس جب انہیں لگے گی، پانی طلب کریں گے، انہیں پانی دیا جائے گا تانبے کی طرح گرم، جس سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اہل تفسیر نے وضاحت کی ہے، پانی اس قدر گرم ہوگا، انہیں پیاس کی حدت اللہ رب العالمین دے گا، پیاس کی تکلیف دے گا، وہ پانی طلب کریں گے، تانبے کی طرح چلتا ہوا، ابلتا ہوا گرم پانی جب چہروں کے قریب لائیں گے، ان کے چہروں کی چمڑیاں جل کر ختم ہو کے نیچے گر جائیں گی۔ اللہ رب العالمین انہیں سخت پیاس کی تکلیف دے گا، جس کی وجہ سے وہ غسلین یعنی پیپ اور بدبودار خون جو اہل جہنم کے جسموں سے بہتا رہے گا، وہ ایک جگہ جمع ہوگا، وہی اہل جہنم کو پلایا جائے گا۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، ان کے لیے بہتا ہوا پیپ ہی ان کا کھانا ہے، یہ گنہگار ہی کھائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیاس کی ایسی تکلیف دے گا۔ سورہ الواقعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، پیاسے اونٹوں کی طرح وہ لوگ یہ پیپ اور خون جو ابلتا ہوا ہوگا وہ پیئیں گے، پیاسے اونٹوں کی طرح۔ ایک اونٹ کو بیماری لگ جاتی ہے پیاس کی، وہ خوب پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس مرتی نہیں، وہ پیتا رہتا ہے، بڑے بڑے گھونٹ لیتا ہے، اس کے گھٹ گھٹ کرنے کی آواز، گھونٹ لینے کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ عذاب اللہ رب العالمین نے دے گا، اس پیاس کا عذاب دے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں پیاس کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے حکم پر چند گھنٹوں کی پیاس ہم برداشت کر لیں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی ان تکلیفوں، جہنم کی شدت، حدت اور پیاس سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، زبردستی گھونٹ لے کر اندر وہ ٹھونسے گئے ہیں لیکن اندر نہیں جا رہا، زبردستی، یہ ان کی حالت ہوگی۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جنہوں نے کفر کیا آگ کا لباس انہیں پہنایا جائے گا اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، ان کے پیٹ والے سارے اعضاء پگھل جائیں گے، ان کی چمڑے پگھل جائیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑے سے انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ اہل جہنم کی حالت۔ پھر توہڑ کیا ذکر ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، توہڑ کا درخت جو ایک تھر کے خشک علاقوں میں، تھر جیسے خشک علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ریت ہوتی ہے، یہ ایک درخت ہوتا ہے گنہگاروں کا کھانا، طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، تانبے کی طرح جو ان کے پیٹوں میں ابلے گا، جس طرح ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے آگ پر جب ہنڈیا رکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان اہل جہنم پر ہونے والے عذابوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ مختلف عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ الغاشیہ جو ہر جمعے کی دوسری رکعت میں اکثر ہم سنتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے کھانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تسقى من عین آنیہ، گرم ابلتا ہوا چشمہ انہیں پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع،
ان کے لیے ذری ایک جڑی بوٹی ہے، جنگلی بوٹی ہے، وہی کھانا ہوگا۔ یہ کانٹے دار جڑی بوٹی ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان سے وہ موٹے ہوں گے، نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ یہ تھوڑی جھلک اختصار کے ساتھ اہل جہنم کے عذابوں کی، ان کے کھانوں کی، ان کے مشروبات کی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تاکہ افطاری کے موقع پر جب ہم تسکین حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی، پھل فروٹ کھاتے ہیں، مختلف غذائیں، ریفریشمنٹ کی چیزیں اور مشروبات پیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ہمیں یہی ٹھنڈی چیزیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو اہل جہنم کے بارے میں فرمایا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں نہ ٹھنڈک وہ چکھیں گے، نہ ہی پینے کی کوئی چیز ہوگی۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اہل جہنم اہل جنت کو پکار پکار کر کہیں گے ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، اہل جہنم اہل جنت کو پکار پکار کر کہیں گے یہ جو ٹھنڈے پانی کے چشمے تمہارے محلات کے ساتھ بہہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایک قطرہ تو ہمارے جسموں پر ڈال دو، یا جو پھل، یہ جو غذائیں تم کھا رہے ہو کچھ تو ہمیں دے دو۔ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں کفار پر حرام کر دی ہے۔ اہل جہنم کی حسرت مزید بڑھ جائے گی، یعنی پانی کے ایک قطرے، ٹھنڈے پانی کے قطرے کے لیے ترس رہے ہوں گے، کاش کہ ہمارے جسموں پر ٹھنڈے پانی کا کوئی ایک قطرہ ہی گرا دے۔ یہ حالت ہوگی اہل جہنم کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جہنم کی روح سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے۔ افطاری کے موقع پر جو نصیحتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرمائے۔